الدعاء الخفي الصريح يا ساعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ مساجد اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہر مسجد کے دروازے ہمیشہ ہر فرد اور امت دونوں کے لیے کھلے ہیں۔ مساجد نہ صرف عبادت بلکہ امت مسلمہ کے بہت سے کاموں کو پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کا ثبوت تاریخ میں پہلی مسجد کی تعمیر سے لے کر اب تک اس کی طرف سے کی جانے والی مختلف مداخلتوں سے ملتا ہے۔ ایک طرف مساجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں مقدس اور روحانی عبادت اپنے مکمل تقدس و اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ بے گھر والوں کے لیے ایک آرام دہ گھر، بات چیت کے لیے ایک سفارتی دفتر، خارجہ تعلقات کے لیے ایک مرکز کے طور پر، سماجی مرکز برائے بحث و مباحثہ اور ایک اہم مقام کے طور پر کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ مساجد سے وابستہ نبوی اعمال اسی وقت مکمل ہوتے ہیں جب وہ ایسی تحریک پیدا کرنے کے قابل ہو جو سماجی ترقی کے لیے سازگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو 10 سال گزارے، اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماجی ادارے کو ایک شاندار انقلاب برپا کرنے کے لیے استعمال کیا، وہ مساجد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مسجد تحفظ کمیٹی کے کئی امیدواروں کی تصویروں والے پوسٹر، جیسے کہ سیاسی جماعتوں کے امیدوار مسجد کے ناظم کے انتخاب کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر دیکھے گئے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ مسجد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قرآن کی تعلیم کے مطابق لوگوں کو منتخب کرنے کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ ان کے ذریعے مساجد کو طاقت کا مرکز بننا چاہیے جو امت کو با اختیار بنانے اور ان کی بہتری کے لیے ضروری منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ مختلف اوقات میں مسلمانوں کے خلاف حملوں کے دوران کئی مساجد کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے گھروں کو مسمار کر کے دشمن مومنین کی شناخت، پناہ گاہ اور اجتماع گاہ کو تباہ کر کے، ثقافت، وجود اور طاقت کو تباہ کر کے عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیطانی قوت جھوٹ اور فریب کے ذریعے مساجد کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن قرآن کریم نے انہیں ذلت آمیز انجام اور سخت عذاب سے خبردار کیا ہے۔ اس کے لیے کافی ثبوت موجود ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کا سایہ پانے والوں کے 7 گروہ میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہو۔ جماعت کی نماز، اعتکاف، اجتماعی ترقی اور مسجد کی تحفظ کی سرگرمیوں میں جڑ کر عرش کے سائے تک پہنچ جائیے۔ آمین۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعك الفضاء الرحيم.